میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب محفل، خطیب حق بیان، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مصعب زیدی صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور فضائل معصومین سے مومنین کے قلوب کو نور دیں۔ سلامات محمد أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلى اللہ سورہ مبارکہ یاسین جس کو صدر قرآن یا قلب قرآن کہا جاتا ہے، اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اور ہم نے ہر شے کا احساء امام مبین میں کر دیا۔ عام طور پر مسلمان اس آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو امامت حقیقی سے انکار کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کرتے ہیں یا یہ ہیلا و بہانہ اختیار کرتے ہیں کہ امام سے مراد خود قرآن ہے، جس کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احساء اس قرآن میں کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں اللہ نے سورہ نبا میں انہی الفاظ کو دہرایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ ہم نے ہر شے کا احساء کتاب میں کر دیا ہے۔
لیکن سورہ نبا میں کتاب کا لفظ استعمال ہوا اور سورہ یاسین میں امام کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اگر امام سے مراد کتاب ہے تو پھر سورہ یاسین میں بھی کتابی کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب ہمارے بزرگ علماء نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس انداز سے بھی دیا کہ تمام مسلمان پیغمبر کی اس حدیث کو مانتے بھی ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گمراہی کی موت مرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہے جسے پہچاننا، جس کی معرفت رکھنا ہر شخص پر لازم و واجب ہے، اور جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ گمراہی کی موت مرا، یعنی جاہلیت کی موت مرا۔ تو اگر امام سے مراد قرآن ہے تو قرآن تو ہر زمانے میں ایک ہی ہے۔ جو قرآن رسول کے زمانے میں تھا وہی رسول کے بعد بھی ہے، وہی آج بھی ہے اور وہی کل بھی رہے گا۔ لیکن پیغمبر کا یہ فرمانا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، یہ بتا رہا ہے کہ امام سے مراد قرآن نہیں ہے۔ صلوات بلکہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ محفل، یہ جشن دو اماموں سے منسوب ہے۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جشن امامین ہے، دو اماموں کا جشن۔ ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دیکھیے ہمارے ہر امام کی خصوصیات بھی ہیں، ہر امام کے کمالات بھی ہیں، ہر امام کے معجزات بھی ہیں، ہر امام کے اختیارات سے متعلق واقعات بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ لیکن عزیزوں، ہمارے یہ دو امام، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ حسن اتفاق ہے کہ ایک ہی جشن ان دو اماموں سے منسوب ہے، ہمارے ساتویں امام اور ہمارے 11ویں امام۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ میری بات سماعت فرمائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو معصومین کے جشن ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ مثلا 70ویں ربیع الاول ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کا جشن بھی ہے، اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یا پھر مثلا تیسری اور چوتھی شعبان کی درمیانی رات ہے تو جشن ہو رہا ہے جو آقا حسین سے بھی منسوب ہے اور سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ لیکن عزیزوں، آج کا یہ جو جشن ہے یہ ہمارے ساتویں امام سے بھی منسوب ہے اور ہمارے 11ویں امام سے بھی منسوب ہے۔ یہ مہینہ ہمارے 11ویں امام کی آمد کا مہینہ ہے، لیکن اس جشن کو نسبت دی گئی ہے ہمارے ساتویں امام سے۔ لہذا میں مختصر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ محفل کی تقاریر میں یہی کیفیت تقریباً ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن محفل آن لائن بھی ہو رہی ہے، لہذا آج کل ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی اس نکتے کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا۔ دیکھیں قبلہ، ہمارے ساتویں امام کا جو زمانہ ہے وہ بڑا سخت ترین زمانہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ساتویں امام کے زمانے میں امامت کے وقار کو کم کرنے کے لیے یا لوگوں کو امام کے پاس جانے سے روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے اتنی کوششیں کی گئیں، اتنی کاوشیں کی گئیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ جس میں سے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں وہ چاروں آئمہ جن کو آئمہ اربعہ کہا جاتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں، جن سے ہمارے علاوہ سارے مسلمان منسوب ہیں، وہ کون کون؟ کا امام ابو حنیفہ،
جن کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، امام مالک جن کے ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں، امام شافعی جن کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل جن کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، یہ چاروں کے چاروں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے زمانے میں موجود رہے۔ اور کیا آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے پر ابو حنیفہ آیا، وہ الگ بات، لیکن اس کے زمانے میں یہ ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں یہ چاروں ائمہ نہیں رہے، لیکن ساتویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے، وہ حیات طیبہ ہے کہ کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 5 سال، لیکن ان کا ہر امام جو ہے وہ ہمارے ساتویں امام کے زمانے میں رہا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ امام موسیٰ بن جعفر کا زمانہ ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو حکومت کی طرف سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، جن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جن کے ساتھ پروپیگنڈا ہے۔ اس زمانے کا یوں سمجھے کہ میڈیا ان کے ساتھ ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ میری بات سمجھیں، جس کو آج آپ میڈیا کہتے ہیں اس وقت وہی سب تو راوی کہلاتے تھے، تو راویان ان کے ساتھ، قلم ان کے ساتھ، لوگوں کے قلم کی روشنائی ان کے ساتھ، حکومتیں ان کے ساتھ، پاور ان کے ساتھ، دولت ان کے ساتھ، مال ان کے ساتھ۔ انتہا یہ ہے پرموشن کی، اب آپ یوں سمجھیں کہ پرموشن کی انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ابو حنیفہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو 1 درہم انعام میں دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ساتویں امام کا زمانہ تھا۔ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس طرح کے واقعات آپ سب کو نہیں پڑھ رہا ہوں جیسے عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، حالانکہ وہی ہونا چاہیے، لیکن اس میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا الگ ہٹ کے آپ سے گفتگو ہو جائے۔ تو ساتویں امام کے زمانے میں یہ چاروں کے چاروں، اور ان چاروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور چاروں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ان کی عزت کی جا رہی ہے اور ان کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتویں امام ہی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں باقاعدہ تصوف کا پرموشن بھی ہو رہا ہے۔ میری بات سمجھے تو میں عرض کر رہا ہوں یہی وہ زمانہ، حالانکہ تصوف اس سے پہلے وجود میں آ چکا ہے، لیکن ساتویں امام کے زمانے میں تصوف کو بھی باقاعدہ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ تصوف آپ سمجھے، میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں، بیٹا میری طرف توجہ رہو، تصوف کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیت کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور صوفیاء کرام کے کرامات جو ہیں وہ بنا بنا کے لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی، انہوں نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جس سلسلے کو ہمارے علاوہ دیگر مسلمانوں نے اختیار کیا وہاں حکومت تو نظر آتی ہے لیکن روحانیت اور نورانیت نظر نہیں آتی، لہذا اس روحانیت اور نورانیت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صوفیہ کو اسلام میں داخل کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ حضرت محمد تو صوفیاء کرام کو بھی ساتویں امام کے زمانے میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ صرف صوفیاء کرام کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا، لیکن کسی علم کو حاصل کرنا برا نہیں ہوتا۔ ہمارے اجازتی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے استاد شعرا جناب فاضل لکھنوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ثقلین نابدی صاحب ہیں، ہمارے میاں، تمام پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے طبلہ کسی بھی علم کو حاصل کرنا یا اس پہ مشق کرنا یا اسے پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا یہ فلسفہ ہے، تو فلسفے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلط نہیں عرض کرنا، یہ فلسفے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے یونان سے، اس کا تعلق یونان سے۔ سب سے زیادہ حکومت کی طرف سے ساتویں امام کے زمانے میں فلسفے کو بھی پرموٹ کیا گیا، فلسفے کو بھی آگے بڑھایا گیا، اور یہ سارے کام صرف اور صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو حقیقی شریعت ہے، جو حقیقی دین ہے، اسے چھپایا جا سکے اور اپنی مرضی کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اب میرے خیال میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک کربلا کے میدان میں امام حسین نے دین کو بچایا، لیکن ہمارا ہر امام دین کا محافظ ہے۔ یہ ساتویں امام کا زمانہ بھی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ دشمن کس کس طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ 4 ائمہ ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جا رہا ہے،
جو قیاس کی آندھی لے کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے فلسفے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ادھر سے صوفیہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سمجھ رہا، تصوف کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی دین جو ہے وہ تصوف کے آئینے میں ہے، تو لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت بڑا حملہ کیا ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، بہت بڑا حملہ کیا ہے؟ کہ بہت بڑا حملہ یہ ہے کہ ساتویں امام کے زمانے میں جو حکومت ہے وہ بنی امیہ کی حکومت نہیں ہے بلکہ بنی عباس کی حکومت ہے۔ اب ذرا آپ اس نزاکت کو بھی ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں کربلا میں امام حسین کے سامنے یزید ہے، تو آپ کہیں گے کہاں امام حسین اور کہاں یزید، اس لیے کہ حسین بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے اور وہ ہندہ جگر خارا کا بیٹا، سمجھ رہے آپ، امام حسین جناب ابو طالب کے بیٹے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، خاندان ہاشمی سے تعلق رکھنے والے، اور وہ بنی امیہ سے تعلق رکھنے والا، یہ وہ لوگ کہ جو اسلام کے ہمیشہ سے ساتھ رہنے والے، اور وہ خاندان طلقاء کا خاندان، تو وہاں یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ساتویں امام کے زمانے میں جو حکومت ہے وہ بنی عباس کی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بنی عباس کون ہے؟ یہ بنی عباس بھی بنی ہاشمی کی ایک شاخ، خدا کے لیے آپ توجہ فرمائیں، جو میں عرض کر رہا ہوں بنی ہاشمی کی ایک شاخ ہے۔ تو اب یہ بھی مقابلے پر ہیں، قیامت ہے قسم خدا کی عزیزوں۔ ذرا ساتویں امام کی کامیابی کو اس انداز سے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف ائمہ اربعہ کا زور ہے، ایک طرف یونان کے فلسفے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ایک طرف صوفیاء کرام ہیں، دوسری طرف بنی عباس ہیں جو رسول سے رشتہ داری کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ساتویں امام قید خانے میں ہیں، اور جو قید خانے میں ہیں اسی کے سر ذمہ داری ہے دین بچانے کی۔ ایک صلوات پڑھ محمد ایک صلوات اور پڑھ محمد اسی کے سر ذمہ داری ہے دین بچانے۔ آپ نے محسوس کیا اب وہی دین کو بچانے والا ہے، وہی دین کا محافظ ہے، وہی دین کا محافظ ہے۔ ظاہر سی بات ہے عزیزوں، کثیر معجزات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا وہی معجزہ ہے کہ ایک شخص نے امام سے کہا کہ آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے اس درخت کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اس درخت سے کہنا کہ تمہیں امام موسیٰ کاظم نے بلایا ہے، اور تمہیں امام موسیٰ کاظم نے بلایا ہے۔ وہ امام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ امام کہنا اس درخت کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس درخت کے پاس گیا، جا کے اس درخت سے کہا کہ تمہیں امام موسیٰ کاظم نے بلایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا امام کی خدمت میں آ گیا، اور اس کے بعد امام نے کہا تو پھر اپنی جگہ واپس چلا جا۔ اب عزیزوں میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی جگہ بھی چلا گیا اور زمین بھی اپنی پرانی حالت پہ آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ یا مثلا جناب علی طالقانی کا واقعہ کہ جن کو بادل پر بٹھا کے امام نے کائنات کی سیر کرائی اور ان کے گھر پہنچایا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک شخص کی گائے مر گئی اور امام کے حکم پر وہ زندہ ہو گئی، نہ معلوم کتنے واقعات ہیں آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ لیکن میں سمجھوں گا عرض کروں گا کہ وہ سارے معجزات اپنی جگہ پر ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں، وہ سارے معجزات اپنی جگہ پہ ہیں۔ ارے بھیا سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے، کہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ چار امام ہیں، ایک طرف صوفیاء ہیں، ایک طرف یونانی فلسفی ہیں، ایک طرف بنی عباس ہیں، اور ساتویں امام قید خانے میں ہیں۔ ساری زندگی قید خانے میں گزر گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد اس سے بڑا معجزہ اس سے بڑا کوئی اور معجزہ ہوگا؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوسرے ممدوح جو آج کے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں شعراء بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں گے ضرور، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے۔ تو میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور عزیزوں ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، دیکھیے سنیں، یہ باتیں سننے کی ہیں کہ جس طرح سے میں عرض کر رہا تھا کہ ساتویں امام کے زمانے میں یہ چاروں ائمہ اربعہ موجود، چاروں ائمہ اربعہ ساتویں امام کے زمانے میں موجود۔ اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے، شاید بہت سے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ ہمارے 11ویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے
کہ جس میں 6 کے 6 سمجھ رہے ہیں راویان احادیث موجود، جن کے اوپر تکیہ کرتے ہیں تمام مسلمان. آپ جانتے ہیں نا سیاہ ستہ کے بارے میں سنا ہے نا، سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی شریف، سمجھ رہا، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی. تو یہ 6 کے 6 جو راویان احادیث کہلاتے ہیں، یہ سب ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں موجود ہیں. آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر مثلا اسماعیل بخاری کا زمانہ اور پھر مسلم کا زمانہ اور ترمذی کا زمانہ، تو میری بات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ 11ویں امام کے زمانے میں موجود ہیں. بخاری بھی حدیثیں سنا رہے ہیں اور مسلم بھی حدیثیں سنا رہے ہیں اور ترمذی بھی حدیثیں سنا رہے ہیں اور ابو داؤد بھی حدیثیں سنا رہے ہیں اور ابن ماجہ بھی حدیثیں سنا رہے ہیں اور امام نسائی بھی حدیثیں سنا رہے ہیں اور پوری کتابیں لکھ رہے ہیں جو آج موجود ہیں، جن کے اوپر سارے مسلمان تکیہ کیے ہوئے کہ بھائی جو کچھ ہے وہ یہی ہے. لیکن کمال ہمارے 11ویں امام کا جو ہے وہ یہ ہے، حالانکہ 28 سال کی عمر پائی آپ کے 11ویں امام نے، کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں، صرف 28 سال کی عمر ہمارے 11ویں امام، لیکن 28 سال کا جو ہے اس کے سامنے یہ سارے بوڑھے موجود. اور توجہ آپ کی زیادہ اس کے سامنے یہ سارے بوڑھے موجود ہیں. اب ایک بات یہی سمجھ میں آئی کہ بھیا جب ہمارے 11ویں امام کے سامنے یہ 6 بوڑھے کچھ نہیں ہیں، تو ہمارے پہلے امام کے سامنے ایک صلوات پر حضرت محمد ایک بوڑھے کی کیا حیثیت. تو یہ سب موجود ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق آپ کے سامنے عرض کروں، فرق کیا ہے کہ بخاری کچھ بیان کریں، مسلم کچھ بیان کریں، ترمذی کچھ بیان کریں، کوئی بھی کچھ بیان کرے، یہ راویان احادیث پیغمبر کی کوئی بھی حدیث بیان کرے، دیکھیں آپ متوجہ رہیں، کوئی بھی حدیث بیان کرے، لیکن بخاری بیان کر رہا ہے تو کیسے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں. کسی حدیث میں 5 راوی اور کسی حدیث میں 6 راوی اور کسی حدیث میں 7 راوی اور کسی حدیث میں 8 راوی، آپ غور نہیں فرما رہے ہیں. اور آخر میں پیغمبر اسلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ کتنے ہی بڑے حدیثوں کے راوی کیوں نہ بن جائیں، لیکن ان میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ امام حسن عسکری کی طرح پیغمبر کی کوئی حدیث بیان کرے اور کہے ان جدی، میں نے اپنے جد کو ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ میرے جد کو. یعنی صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان جدی، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. بس قبلہ تقریباً 22 منٹ ہو گئے، صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. محافل میں مختصر تقریر ہونا چاہیے. بس ایک نکتہ میں آپ کی خدمت پیش کر دوں اور بات کو تمام کر دوں. چونکہ امامین کا جشن ہے، ہمارے 11ویں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا بس ایک چیز سن لیجیے. اور یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مزاج کی بات ہے. دیکھیں قبلہ ہمارے 11ویں امام، ایک عیسائی پادری نے یہ کرامت دکھانا شروع کی کہ وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا کرتا تھا اور پانی برسنے لگتا. نہ معلوم کتنے لوگوں کے عقیدے اس پانی میں بہہ گئے، اس پانی میں نہ معلوم کتنے لوگوں کے عقیدے بہہ گئے. کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جیسے یہ ہاتھ اٹھاتا ہے ویسے پانی کیسے برسنے لگتا ہے، کیسے پانی برسنے لگتا ہے. لوگ پریشان، حیران، کیا کیا جائے. دیکھیے اس واقعے میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں. بہرحال جب حکومت پریشان ہو گئی تو آپ کے 11ویں امام کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ بھائی وہ دعا کرتا ہے پانی برسنے لگتا ہے، کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو پانی نہیں برستا. تو لوگ عیسائیت کی طرف راغب ہو. تو اب دین کا معاملہ تھا، یہ دین کے وارث تھے، تو کہو سے بلاؤ. وہ آیا، امام نے اپنے غلام سے کہا جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جا کر، یہ سب آپ کی سنی ہوئی بات ہے، جا کے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہو وہ نکالا. اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، امام کا غلام دوڑتا ہوا گیا، اس کے ہاتھ سے کچھ نکال دیا. جیسے ہی وہ غلام واپس پلٹا ویسے ہی اس نے ہاتھ نیچے کر دیا. کہ اب دعا کرو. تو اب کیا دعا کرو، اب کیا دعا کرو. تو امام نے فرمایا کہ یہ کسی نبی کی گستخواں ہے، ہڈی ہے، اس کو جب یہ پیش پروردگار بلند کرتا تھا تو رحمت جوش میں آتی تھی، بارش ہونے لگی.
دیکھیے آج کل کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اعمال درست نہ ہوں گے تو وسیلے سے کیا فائدہ ہوگا. ارے بھیا یہاں تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے تب بھی وسیلے سے فائدہ ہوگا. ایک صلوات پر حضرت محمد. یہاں تو عقیدہ ہی درست نہیں. اس کے بعد بھی وہ جب ہڈی کو پیش کرتا تھا تو پانی برستا تھا یا نہیں برستا؟ ہاں پانی برستا تھا. تو پانی برستا. امام نے اس غلام سے کہا اس کو لے جا کے کسی قبرستان میں عزت و احترام کے ساتھ دفن کرو. اب بات تو تمام ہو گئی. اب حاکم وقت نے کہا کہ وہ تو اب دعا کر کے پانی نہیں برسا سکتا لیکن اب آپ پانی برسائیں. امام نے اشارہ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے. کچھ لوگ گھبرا کے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے. تو امام نے کہا تم پریشان نہ ہو یہ بادل تمہاری بستی کے لیے نہیں ہے یہ فلاں بستی کے لیے. امام بتا رہے کہ دیکھو یہ اتفاق نہیں ہے یہ اختیار ہے. زیادہ بتا رہے تمہارے لیے نہیں یہ ان کے لیے. دوسری گھٹا آئی کہ یہ بھی ان کے لیے. تیسری آئی چوتھی آئی. امام بتاتے گئے یہ پانی وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا. آخر میں جو بادل آئے گا یہ تمہاری بستی کے لیے ہے لیکن ابھی بھی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم آرام سے اپنے اپنے گھر جاؤ. جب سب اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے تب پانی برسے. یہاں تک تو آپ نے سنا ہو عزیزوں. صرف ایک جملہ فقط آپ کو خوش کرنے کے لیے اس لیے کہ جشن ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں مولانا متقیان کا یہ معجزہ تحریر کیا ہے کہ ایک بار فرات میں باڑھ آ گئی. سیلاب آ گیا اور جب سیلاب آیا تو لوگ مولا علی کے پاس آئے کہ یا علی سیلاب آ گیا ہے بستیاں تباہ ہو رہی ہیں مویشی مر رہے ہیں فصلیں برباد ہو رہی ہیں آپ کچھ کیجیے. میرے مولا علی ایک عصا لے کے چلے. ایک عصا لے کے چلے. جہاں تک پانی آ گیا تھا وہاں تک مولا پہنچے. عصا سے اشارہ کیا پانی کچھ پیچھے ہٹا. علی اور آگے بڑھے پانی اور پیچھے ہٹا اور آگے بڑھے پانی اور پیچھے ہٹا. مولا علی آگے بڑھتے گئے پانی پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ قبلہ پانی اپنی سابقہ حدود میں داخل ہو گیا لیکن جوش اعجاز کم نہ ہوا. علی اور اشارہ کرتے رہے پانی اور کم ہوتا رہا اور کم ہوتا رہا اور کم ہوتا رہا گھٹتا رہا پانی دریا میں. جیسے جیسے اشارہ ہوتا جاتا تھا پانی گھٹتا جاتا تھا. اور سمجھے اس کے بعد وہ سارے واقعات ہیں کہ پھر مچھلیوں نے سلام کیا اور کچھ نے کیا اور کچھ نے نہیں کیا. ان ساری باتوں کو میں نے ترک کیا. صرف ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ذرا دونوں واقعوں کو اپنے سامنے رکھیے. ایک مولا علی کا واقعہ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کا واقعہ. وہاں عالم کیا ہے کہ وہاں عالم جو ہے کہ مولا علی اشارہ کرتے جا رہے ہیں تو پانی اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا. یہاں ہمارے 11ویں امام اشارہ کر رہے ہیں تو آسمان کو اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک صلوات محمد. بس قبلہ آئیے ہمیں آپ دعا کریں کہ پروردگار کے واسطہ محمد وال محمد کا جو بانیان جشن ہے جو شرکائے جشن ہے خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار کے واسطہ محمد وال محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار کا شمار فرما. ایک باواد بلند صلوات